اللہ رب العزت نے انسانوں کو بنایا ہے، انسانوں کی تخلیق کی ہے۔ اللہ رب العزت سب سے بہتر جانتا ہے کہ ان انسانوں نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے، کیسے اگر اپنے آپ کو یہ چلائیں گے، کس نظام کے تحت رکھیں گے تو یہ پرامن زندگی بسر کر سکیں۔ وہ خالق و مالک ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں جانتا کہ انسانوں نے کس طریقے سے اس دنیا میں رہنا ہے۔ تو اس خالق و مالک نے مردوں اور خواتین کو اس دنیا میں رہنے کے حوالے سے بہت سی تعلیمات دی ہیں۔ غیر محرم یا اجنبی مرد و خواتین کے لیے یہ واضح دو ٹوک حکم ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط نہیں کریں گے، وہ ایک آڑ اور پردہ بنا کے رکھیں گے، ان کے درمیان ایک رکاوٹ رہے گی ہمیشہ۔ یہ ایک مشترکہ سبب ہے جس کو آج وہ لوگ بول کر اس کا مطالبہ کر رہے ہیں جن لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے چڑ ہوتی ہے۔ جب ممبر و محراب سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ یہ اختلاط والا نظام ختم ہونا چاہیے، مخلوط تعلیم کا نظام پاکستان میں ختم ہونا چاہیے، اس سے فسادات ہوتے ہیں، اس سے خرابیاں ہوتی ہیں، اس سے برے سانحات رونما ہوتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ یہ مولوی ہیں، یہ پتھر کے زمانے کے لوگ ہیں، یہ ملک کو ترقی کی دوڑ سے پیچھے رکھنا چاہتے ہیں، یہ ملک کو پتھر کے دور میں لے جانا چاہتے ہیں۔ لیکن جو مطالبہ کتاب و سنت کی روشنی میں ممبر و محراب سے کیا جاتا تھا، آج وہی مطالبہ اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کی زبانوں پہ آیا ہے، اور انہی لوگوں کی زبانوں پہ جو اسلامی تعلیمات پہ عمل ابھی بھی نہیں کرنا چاہتے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ خواتین طالبات جو پردہ نہیں کرنا چاہتی، اللہ رب العزت کے احکامات کے تابع اپنے آپ کو نہیں کرنا چاہتی، بے پردہ گھومتی پھرتی ہیں، مخلوط نظام میں تعلیم حاصل کرنے جاتی ہیں، وہ بھی اب یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں، تعلیمی ادارے، ان میں صرف خواتین ہونی چاہیے، کوئی مرد ہمارے تعلیمی ادارے میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کی تعلیم تھی اور دو ٹوک تعلیم تھی کہ مرد و زن کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے، اس سے خرابیاں لازم آتی ہیں۔ جب ایسا کہا جاتا تھا تو لوگ ان احکامات کو بیان کرنے والوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ہمارے ملک میں بڑے بڑے نامور جو صحافی ہیں، انہوں نے اسلامی تعلیمات کو مذاق بنانے کی کوشش کی۔ جب ایک شخص نے کہا کہ خواتین کو پردے میں رہنا چاہیے، خواتین کو بغیر پردے کے غیر محرم مرد دیکھیں گے تو اس سے فتنہ بنے گا، اس سے خرابی آئے گی، اس سے ماحول معاشرے میں فساد پیدا ہوگا، تو لوگوں نے مذاق بنایا کہ دیکھو یہ ایسے ہوتے ہیں، مولوی ایسے ہوتے ہیں، یہ جو اسلام پسند ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، ان کو اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں ہوتا، یہ کہتے ہیں کہ خاتون کو کچھ دیر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کا ایمان خراب ہو جائے گا، دیکھیں کیسا ان کا ایمان ہے۔ بڑے بڑے سیانے اور دانشور لوگ، انہوں نے مذاق بنایا اس بات کا، جن میں مین سٹریم میڈیا کے جو بڑے بڑے اینکر حضرات ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو مذاق بنایا۔ لیکن کچھ دن بعد یہ جو سانحہ رونما ہوا ہے، اس کا سبب سب بول کر کہہ رہے ہیں کہ یہی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کون سی ہیں جن کو ہم بائی پاس کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایسے فسادات رونما ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اشرافیہ جو ہے، جن کے پاس دولت ہوتی ہے، جن کے پاس اختیار ہوتا ہے، جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے، وہ قانون سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھتے ہیں، اور میڈیا بھی ان کے ساتھ امتیازی رویہ برتتا ہے۔ ابھی 3-4 خبریں مسلسل چل رہی ہیں مین سٹریم میڈیا پر۔ ایک خبر یہ پنجاب کالج کی ہے
ایک پنجاب یونیورسٹی کی ہے، ایک اور کسی ویمنز یونیورسٹی کی ہے. اس طرح ایک دو خبریں چل رہی ہیں جو مسلسل ان دنوں میں گردش میں ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ سب اداروں کا باقاعدہ نام لیا جا رہا. پنجاب یونیورسٹی کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہاں یہ واقعہ رونما ہوا، فلاں یونیورسٹی کا نام لیا جا رہا ہے وہاں یہ واقعہ رونما ہوا. لیکن پنجاب کالج کا نام لینے کے لیے کوئی تیار نہیں. کہتے کہ نجی کالج کا معاملہ ہے، ایک پرائیویٹ کالج میں ایسا ہوا ہے. حالانکہ ساری دنیا کو پتہ ہے کوئی بھی ایسا فرد نہیں جو میڈیا کے ساتھ وابستہ ہو، جس کا کوئی تعلق ہو، اس کو پتہ نہ ہو کہ یہ کس کالج کا واقعہ ہے. پنجاب کالج کا واقعہ ہے. لیکن اس کو دبایا جا رہا ہے کیونکہ پنجاب کالج کا جو اونر اور مالک ہے وہ بااثر شخصیت ہے. اور جو پنجاب یونیورسٹی ہے جو دوسری یونیورسٹی ہے وہ یا سرکاری ہے اور اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے. اگر ایسے بدنامی ہوتی ہے ایسے واقعات سے تو وہ تو پنجاب یونیورسٹی کی بھی ہو رہی ہے، دوسری یونیورسٹی کی بھی ہو رہی ہے. اس کا تو نام لیتے ہو بار بار منہ پھاڑ پھاڑ کے، لیکن پنجاب کالج کا زبان پہ نام آنے سے آپ ڈرتے ہو، کہتے ہو بار بار کہ نجی کالج میں یہ واقعہ رونما ہو. ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر کوئی پرائیویٹ کالج ہے یا اس کا کوئی مالک وہ بڑا مالدار ہے تو اس کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا ہو جانا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے. یا اسے انصاف نہیں ملنا چاہیے، اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ بڑا با اثر ہے لہٰذا اس کے خلاف مہم چلائیں. ہم بات کر رہے ہیں دوگلی پالیسی کی کہ ایک طرف اداروں کا باقاعدہ نام لیا جا رہا ہے اور دوسری طرف اس کالج کا نام لینے سے لوگ کترا رہے ہیں کہ نجی کالج کہہ کر بات کر رہے ہیں بار بار، حالانکہ سب کو پتہ ہے پنجاب کالج کا واقعہ. یہ جو دوہرا رویہ ہے یہ معاشرے میں عدم مساوات کو پروان چڑھاتا ہے اور اس وجہ سے پھر خرابیاں اور فسادات ہوتے ہیں.